اچھا حکیم صاحب، اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے۔ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہوتے ہیں اور کئی واقعات یادگار ہوتے ہیں، لیکن کچھ بڑے ہی ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ ہے مارچ 2005 میں، جب مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کی دعوت پر وہاں جانے کا موقع ملا اور مجھے پیپر پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اس کے بعد انہوں نے رات ہم غیر ملکیوں کے لیے اپنے کینیڈی آڈیٹوریم کے اندر ایک بڑے ڈرامے کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو چیف گیسٹ کے طور پہ ہم سب غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے وہاں پیپر پڑھا، ڈرامے کے لیے اسٹیج پر بیٹھا، تو میرے لیے وہ انتہائی خوشی اور انبساط کا مقام تھا، اس لیے کہ جب میں گیا تو اس 2005 سے 70 سال پہلے میرے والد اس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ تو یقیناً یہ ایک بیٹے کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کے اندر چیف گیسٹ بن کے جائے، جس میں ان کے والد نے تعلیم حاصل کی ہو اور جس کے ساتھ ان کی بڑی یادیں وابستہ ہوں۔ کیونکہ ہم جب بھی گھر میں بیٹھتے تھے تو علی گڑھ کا ذکر وہ اس حوالے سے کرتے تھے اور اس قدر کرتے تھے کہ جب میں علی گڑھ گیا تو یونیورسٹی کی، جب میں نے وہ کالج دیکھا، یونیورسٹی دیکھی، ہاسٹل دیکھے، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سب چیزیں ہماری دیکھی بالی ہیں۔ تو یقیناً میری زندگی کا وہ انتہائی خوش کن دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لمحات یادگار ہوتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، علی گڑھ یونیورسٹی سے یاد آیا کہ آپ سر سید کی تحریک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سر سید بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑے لوگوں کا وین بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ بات نوٹ کی، ہم نے دیکھا وہ چانسلر ہاؤس جہاں سر سید کا قیام تھا، کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی وہ رہائش گاہ ہے۔ دیکھیں، وہاں پر ہم نے دیکھا تو ہم نے وہ پہلا کمرہ دیکھا جو سر سید نے بنایا، اس کے بعد وہ ایک پورا ایک بلاک تھا، اس کے اوپر آج بھی پتھر چسپاں ہیں کہ عطیہ دندگان مسلمانہ نے امرتسر، عطیہ دندگان مسلمانہ نے گجرانوالہ، عطیہ دندگان مسلمانہ نے لاہور۔ تو مختلف لوگوں سے اس شخص نے چندے اکٹھے کیے، اور وہ اتنی کھلی جگہ ہے کہ جب میں گیا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر راؤنڈ اباؤٹ کوئی 27,000 سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 15,000 طالب علم جو تھے وہ ریزیڈینشنل تھے، جو اس ہاں کے جی، رہائش۔ اندر بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ آج بھی جگہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ آج بھی وہاں پر اگر کئی بلڈنگیں بن جائیں تو پھر بھی وہ جگہ کم نہیں پڑتی۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جن کا وین بڑا آگے آنے والے 200 سال تک مطلب ایک کام کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر وہ مسلم تشخص کی نشانی بھی ہے، اور علی گڑھ نے ہی وہ کھیپ تیار کی، وہ نوجوان تیار کیے جنہوں نے پاکستان بنایا۔ علی گڑھ نہ ہوتا تو پاکستان نہ ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ علی گڑھ میرا اسلحہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ ہماری تاریخ اور آزادی کی تاریخ اور تحریک پاکستان کے لیے ششتے اول رکھتا ہے، اور اس کے بانی مبانی سر سید احمد خان تھے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے اپنے گفتگو میں مختلف ادیبوں، سیاستدانوں اور صحافیوں کا ذکر کیا ہے۔ علماء کرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، بڑے علماء کرام سے ملنے کا موقع بھی ملا، بہت علماء کو پڑھتا بھی ہوں۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو بہت پڑھا ہے، مولانا وحید الدین خان کو پڑھا ہے، سب سے زیادہ مولانا متاثر کس نے کیا؟ سید ابوالعلا مودودی کو پڑھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بندے سے متاثر ہوا وہ ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کی تحریریں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی زندہ ہیں، اور ان کی تحریریں شاید صدیوں زندہ رہیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے عالم تھے، بڑا شک شبہ۔ لیکن جس عالم دین کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ بڑے درویش صفت تھے، مولانا عطاء اللہ حنیف مرحوم۔ وہ ہمارے گاؤں آیا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، انتہائی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے، ہفت روزہ التسام ان کا رسالہ تھا، وہ آج بھی چلتا ہے۔ لیکن ان کی جو درویشی تھی اس نے انتہائی آپ کو متاثر کیا؟ انتہائی مطلب یہ ہے کہ نام و نمود سے دور، مطلب صرف مطالعے کی دنیا کے اندر نام و نمود، اخبارات میں تصویریں، بیانات، یہ ان کے مزاج کے حصے نہیں تھے۔ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہے، اور جو کام کیا یقیناً آج بھی وہ اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا حکیم صاحب، تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دیکھیں، یہ بات بجا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تحریک پاکستان کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہم ان کے علم ادب کے حوالے سے ان کا جو مقام ہے اس سے قطعی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔
وہ اردو کے ادیب ہی نہیں، ادیب اعظم تھے، اور یقیناً وہ ایک بڑے مسلمان لیڈر بھی تھے۔ ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ان کی رائے کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے کوئی مسلمان دشمن تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جدوجہد اور ان کے رسالے الحلال کی وجہ سے برے صغیر کے اندر آزادی کی تحریک آگے بڑھی، اور بڑے سارے لوگ جو تھے وہ فرنگی کے خلاف جدوجہد کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اب جہاں تک تعلق ہے، اب تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر چکے۔ اب ہمیں مولانا ابوالکلام کے خیالات کو تعصب سے ہٹ کر فکری طور پہ جائزہ لینا چاہیے کہ کہا انہوں نے کیا کہا اور آج کیا سچ ثابت ہوا۔